اور جو بھی ایڈوائزرز ہیں وہ بھی اس میں شامل تھے. مختلف موضوعات پہ بات ہوئی. اس میں سب سے پہلے ظاہر ہے کہ اکانومی جو کہ ہمارے ملک کی ایک بہت ہی اہم اسپیکٹ ہے اور ایشو ہے، اس اکانومی کے بارے میں جو ہمارے ایڈوائزر ہیں، وزیر اقتصادیات ہیں حفیظ شیخ صاحب نے، انہوں نے ایک تفصیلی جائزہ دیا، خاص طور پہ جو موٹی موٹی چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ایک اس وقت جو ہمیں جس وقت انہوں نے ایک پس منظر دیا اکانومی کا کہ جو جب ہم آئے تھے تو اس وقت کیا صورتحال تھی، جس میں کہ ڈالر بالکل ناپید تھے، ہمارا خسارہ، تجارتی خسارہ بہت بڑا تھا اور ہمارے پاس ڈالر دینے کے لیے نہیں تھے. لیکن پرائم منسٹر صاحب نے اپنی ذاتی کوششوں سے مختلف سعودی عرب، UAE، چائنا وغیرہ سے ایک ہیلپ لی اور ایک سہارا دیا، جس میں کہ ہمارے جو امیجیٹ جو اس کے پیمنٹس کے ایشو تھے اس کو ریزالو کیا، اور ساتھ ہی ساتھ میں ایک پروگرام شروع کیا جس کا بنیادی مقصد تھا کہ ہم کس طرح سے اپنی اکانومی کو سٹیبلائز کریں، کیونکہ جس طرح کے حالات تھے وہ اس کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ ایک بڑا سٹیبل ایکسچینج ریٹ ہو، خاص طور پر کیونکہ ہمارے پاس ڈالر کی شدید کمی تھی. اور اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں جو ماضی کی حکومت نے جو کرنسی کو ایک مصنوعی طریقے سے اوپر رکھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ہماری امپورٹ انکریج ہو رہی تھی، یعنی امپورٹ زیادہ لوگ کر رہے تھے اور ایکسپورٹس ہماری کم تھیں، جس کی وجہ سے ایک جو کرنسی کی جو ویلیو تھی وہ اب اس کو ہم نے مارکیٹ پہ لے آئے. یعنی کہ ہم نے یہ نہیں کہ انٹرفیئرنس کی، جس طرح کے ماضی میں ڈالر کو آرٹیفیشل یعنی مصنوعی سطح پہ رکھنے کے لیے ڈالر بیچے جاتے تھے اسٹیٹ بینک کی طرف سے کہ ڈالر کی قیمت ایک سطح پہ رہے، مصنوعی سطح پہ رہے. اس سے ہمیں دو طرح کا نقصان ہوتا تھا. ایک تو یہ تھا کہ ہمارے ڈالر خرچ ہوتے تھے، اور دوسری طرف سے جو ہماری جو کرنسی تھی اس کی وجہ سے ہماری امپورٹس زیادہ بنتی تھیں، اور انڈسٹری جو ہے نا اس کو بہت بری طرح سے نقصان پہنچتا تھا. کوئی نئی انڈسٹری لگاتا نہیں تھا. اس کی وجہ سے ہماری ڈی انڈسٹریلائزیشن بھی ہوئی. اس کے بعد ایک اور ایشو ہے جو کہ ہم نے اس پہ خاص توجہ دی، وہ تھا کہ اپنا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو کس طرح سے ہم نے کم کیا، اور اس کو ہم ایک بڑی تعداد سے ہم 60 ارب ڈالر تھے، اس کو ہم تقریباً جو ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا اس کو ہم تقریباً 0 پہ لے آئے ہیں، بلکہ کچھ مہینوں میں یہ پازیٹیو بھی رہا. اس کے علاوہ ایک اور موضوع جو کہ کافی زیر بحث رہتا ہے، جس میں کہ قرضوں کے بارے میں ایک بہت منفی پروپیگنڈا کرتی رہتی ہے اپوزیشن، اور وہ یہ ہے کہ جی ہم نے اتنے 11 کھرب کے قرضے ہم نے لے لیے اپنے 2 سال میں. تو اس کی بھی وضاحت کی گئی، اور اس کا جو بریک ڈاؤن ہے وہ بڑا صاف اور بڑا شفاف ہے. وہ یہ ہے کہ جو 11 کھرب کے جو قرضے ہم نے لیے اس میں تقریباً 6 کھرب روپے ہم نے قرضے اور سود ادا کیا. 3 کھرب روپے وہ جو ہے تو جب ڈی ویلیویشن ہوئی، یعنی جب کرنسی اپنی ویلیو پہ آئی تو اس کی وجہ سے ہوئے، تو یہ 9 کھرب روپے ہوئے. پھر 1.2 کھرب روپے آپ کو پتہ ہے کہ جب کووڈ آیا تو اس میں ہمیں دینے پڑے یہ اکانومی کو، خاص طور پہ اس طبقے کو جو کہ تقریباً 25% ہے وہ پاورٹی لائن پہ، وہ لوگ جو کہ احساس پروگرام کے تھرو اور مختلف جو کووڈ میں فیسلٹیز تھیں وہ ہم نے دیں، جس کی وجہ سے 1.2 کھرب کا یہ ہوا. اور 500 کھرب روپے کے قریب وہ 500 ارب روپے کے قریب وہ ہم نے حکومت کو چلانے کے لیے ہم نے لیے. تو یہ ہے اس کا بریک ڈاؤن، جس کے بارے میں اپوزیشن بڑا وہ ایک واویلا کرتی ہے اور ایک منفی پروپیگنڈا کرتی ہے، جس میں کہ وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ ہم نے جو 2 سال میں قرضے لیے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو اس کا میں نے آپ کو بریک ڈاؤن دے دیا ہے کہ یہ ڈسکس ہوا، یہ ہمیں ہمارے جو اکانومی کے منسٹر تھے انہوں نے ہمیں بتایا. اور اس کے بعد انفلیشن پہ بات ہوئی. ظاہر ہے کہ جب ڈی ویلیویشن ہوئی تو اس کی وجہ سے ہمارا جو وہ چیزیں، وہ اشیاء جو کہ ہم درآمد کرتے ہیں، یعنی پام آئل ہو گیا جس سے گھی بنتا ہے، ہماری دالیں ہو گئیں، ہمارے پیٹرول ہو گیا،
اور جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے بجلی بھی مہنگی شروع ہو جاتی ہے بننی. تو اس کی وجہ سے ایک مہنگائی آئی, اور 2020 میں پچھلے سال جو ہے تو جنوری میں تقریباً 20% تک انفلیشن چلی گئی تھی. وہ دوبارہ نیچے لے آئے ہیں اپنے تقریباً سنگل ڈیجٹ میں. تو اس سے چیزوں کی اشیاء کی قیمتیں کم بھی ہو رہی ہیں, اور انشاءاللہ ابھی جب کہ ہمارے جو اسٹیٹ بینک کے ریزروز ہیں, ہماری جو اکانومی ہے اس میں جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے وہ بھی بڑھ گئی ہے, انڈسٹری میں کافی ایک وہ متحرک ہوئی ہے, کنسٹرکشن کی انڈسٹری بھی متحرک ہوئی ہے. اسی طرح ہماری جو وہ ہیں اوور آل اکانومی ہے, ہماری ریمیٹنسز بڑی ہیں, ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ بڑی ہیں, امپورٹس ہیں وہ کم ہوئی ہیں, ہماری جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ بھی بہتر ہوئی ہے پچھلے سالوں کی نسبت. تو یہ سارے جو ایک مثبت اثرات ہیں اکانومی کے, وہ آہستہ آہستہ عوام تک بھی پہنچنے شروع ہو جائیں گے. اور ہماری الحمدللہ اب اکانومی کافی سٹیبل ہو گئی ہے, ہمارا ایکسچینج ریٹ سٹیبل ہو گیا ہے, اور اسی طرح ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں گو کہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں جو کموڈٹی پرائسز ہیں وہ کافی بڑھ گئی ہیں, جس میں کہ خاص طور پہ جس طرح سٹیل ہو گیا, یا یہ گندم ہو گئی, چینی ہو گئی, ان کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. تو اس کی وجہ سے ہمیں جو کچھ پرائسز ہیں جن میں کہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں, تو اس پہ بھی انشاءاللہ جو انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز میں کمی آئے گی, تو اسی طرح سے یہاں پہ بھی ان چیزوں کی قیمتوں میں کمی آئے گی, کیونکہ یہ سارا ڈالر سے ریلیٹڈ ہے. اور جو چیزیں جو ہم امپورٹ کرتے ہیں ظاہر ہے کہ ان کی مہنگائی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, لیکن جو ٹرینڈ شو کر رہے ہیں, جس طرح کہ آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا کہ LNG کی قیمتوں میں کافی ایک دم کمی آئی, تو اس طرح سے جو گیس کی اور جو بجلی کی جو کاسٹ ہے اس میں بھی ظاہر ہے کہ یہ کم ہوگی. تو اس کے علاوہ پارلیمنٹیرین جتنے بھی تھے انہوں نے اپنے اپنے حلقوں کے بارے میں پرائم منسٹر صاحب کو آگاہی دی, اور اس میں پھر خاص طور پہ جو کراچی کا جو پروجیکٹ ہے, کراچی کا جو ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ نے جو ایک پیکیج دیا ہے, اس کے بارے میں بھی کافی تفصیل سے بات ہوئی. اسد عمر صاحب نے اس کا پورا ایک جائزہ پیش کیا, اور جتنے بھی پروجیکٹس ہیں تو پرائم منسٹر صاحب نے اس میں انسٹرکشنز بھی دیں, اور جو وہاں پہ جو لوکل وہاں کے MNAs ہیں ان کو بھی زیادہ انوالو ہونے کے لیے کہا. تو اس قسم کی جو ہماری ایک اوور آل حلقوں کی بات تھی, جس میں کہ مختلف MNAs نے اپنے حلقوں کے بارے میں پرائم منسٹر صاحب کو ایک رپورٹ دی, اور یہ ڈسکشن جو ہے تو یہ ہماری چلتی رہتی ہے, جس میں کہ پارلیمنٹ میں بھی ہماری جو بلز ہیں, ہماری جو لیجسلیشن ہے, اس کے بارے میں بھی باتیں ہوئیں. تو ایک مکمل طور پہ ایک پوری جو ہماری جو گورنمنٹ کی کارکردگی ہے اور جو ہماری گورنمنٹ کی جو پرفارمنس ہے اس کو زیر بحث لایا گیا. بہت بہت شکریہ. اس کے حوالے سے آپ کی اتحادی جماعتوں کی اور آپ کے ارکان کی رائے کیا آئی, اور اسی کے ساتھ یہ بھی بتا دیں کچھ چینلز پہ یہ خبر بھی چلی کہ کچھ ارکان نے کہا کہ جہانگیر ترین کو جو ہے وہ سینٹرل الیکشن کے ٹکٹس اور اس سارے پروسیس کا نگراں بنا. نہیں جی, یہ دیکھیں جہاں تک کہ سینٹ کے الیکشنز کا تعلق ہے, وہ ظاہر ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ہی ہفتے رہ گئے ہیں اس کے الیکشن کے لیے. ہماری پارٹی کی پوزیشن بڑی واضح ہے. پرائم منسٹر صاحب نے بہت پہلے سے یہ کہا ہوا ہے کہ الیکشنز کو بالکل شفاف طریقے سے ہونا چاہیے, اور یہ جو ایک ماضی میں ایک روایت رہی ہے جس میں کہ ووٹ خریدے یا بیچے جاتے ہیں, اس کو روکنے کے لیے ایک اوپن ووٹنگ ہونی چاہیے, جس سے کہ اس کا تدارک ہو سکے. وہ سپریم کورٹ نے بھی ابھی اس پہ ہم نے جو مانگی تھی, ان سے وضاحت مانگی تھی کہ ہمیں وہ گائیڈنس دیں, اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. لیکن اگر وقت آیا تو ہمارا آلریڈی بل پڑا ہوا ہے اور ہم اس کو پیش کریں گے, اور پھر اپوزیشن کی مرضی ہے کہ وہ اس کو اپوز کرتے ہیں یا اس کو سپورٹ کرتے ہیں, کیونکہ مقصد تو یہی ہے کہ سینیٹر یہ کسی پورے الیکشن پروسیس میں اور پھر سینٹ کے الیکشن میں شفافیت آنی چاہیے, اور اس کے لیے جو ہے تو ہمیں ایک ایسا طریقہ وضع کرنا ہوگا جو کہ شفاف ہو. منسٹر صاحب, اپوزیشن بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی یہ پلان کر رہی ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائیں, اور ٹارگٹ بھی کر رہے ہیں MKM اور آپ کے باقی اتحادیوں کو. کیا آپ ہوپ فل ہیں کہ وہ تحریک عدم اعتماد ہوگی وہ ناکام ہوگی, اور آپ کے اتحادی آپ کے ساتھ ہیں اور اراکین کی حمایت بھی حاصل ہے؟
इंशाअल्लाह। देखें, बात यह है कि PDM मुख्तलिफ अपने लिए मुख्तलिफ वो हदफ रखती रही है, लेकिन सारे अहदाफ में उसको बुरी तरह से नाकामी हुई है। ये अब आखिरी एक वो था जिसमें कि वो PDM के अंदरूनी जो उसके जो पार्टीज़ हैं वो भी आपस में इत्तेफाक नहीं करते। पीपल्स पार्टी का मुख्तलिफ व्यू पॉइंट है, अदम एतमाद वो लाना चाहते हैं। जो नून लीग है वो इसके बारे में बिल्कुल एक अलग वो रखती है, राय रखती है। तो ज़ाहिर है कि इनमें जब तक कि आपस में इनमें इत्तेफाक नहीं होगा, जो कि है नहीं और ना हो सकता है, क्योंकि इनकी मुख्तलिफ इनकी मफादात हैं और ये अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं। तो इसलिए इसमें हमें कोई वो नहीं है। जो भी ये चाहते हैं, ये डेमोक्रेसी है और इसमें जो भी अपोजिशन जो भी जमहूरी तरीके से आइन के अंदर रहते हुए जो भी चीज़ करती है तो वो उनका हक बनता है। कल आपने बताया कि जो ब्रॉडशीट कमीशन है वो सरे महल और हुदैबिया समेत जो दीगर भी जो स्कैंडल्स हैं उनकी तहकीकात करेगा। तो अपोजिशन की जानिब से ये सवाल आ रहा है कि मतलब इसका जो दायरा कार है कमीशन का, वो आप किस कानून के तहत उसका दायरा कार जो हमें मसी करती है कि वो जो दीगर जो मामलात हैं उनको भी देखेगा। और ये भी बता दीजिएगा साथ के जो TOR और जो एक कमीशन का जो नोटिफिकेशन है वो कब तक हो जाएगा? देखिए, जहाँ तक कि इंक्वायरी का ताल्लुक है, आपको पता है कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला करप्शन रहा है और उसके लिए जो माजी की जो हुकूमतों में जो भी इस मुल्क के साथ किया गया, ब्रॉडशीट का वाक़या आपके सामने है, लेटेस्ट है, उससे पहले पनामा वाला था। तो इससे ज़ाहिर तो यही होता है कि बहुत बड़े लेवल पे ये इस मुल्क में वो लोग जो हुक्मरान रहे उन्होंने करप्शन की और मनी लॉन्ड्रिंग की और इस मुल्क को गरीब किया। अब जो ये सामने आया है ब्रॉडशीट, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, हमारे ये एक जमहूरी फ़र्ज़ है कि हम इसकी तहकीकात कराएँ और ये जो इंक्वायरी कमीशन जो कि तरतीब दिया गया है उसमें हमें ये देखना होगा कि इसको कंपनीज़ का जो इंक्वायरी कमीशन एक्ट है 2017 का, उसके तहत इसको किया जाए। अज़मत शेख साहब इसको लीड कर रहे हैं और हम ये समझते हैं कि इसमें जितने भी ये बड़े बड़े वाक़यात हुए इस पे जो है तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सर ये शिबली साहब ये बताइएगा कि जो पंजाब में बिलखसूस सेनेट इलेक्शन से पहले एक ग्रुप क्लेम कर रहा है कि वो तहरीक इंसाफ में एक उन्होंने मतलब जो नाराज़ अरकान पर मुश्तमिल कुछ लोग हैं जिन्होंने एक तो डिमांड की है कि उन्हें सेनेट का एक टिकट भी दिया जाए और उसके साथ साथ उन्होंने वज़ीर आला पंजाब को भी चार्जशीट किया है। तो आज चूँकि सारी गुफ्तगू हुई, तो क्या पंजाब में वज़ीर आला की तब्दीली के हवाले से भी कोई बातचीत हुई है और इसका कोई इम्कान है? नहीं जी, देखें, बिल्कुल नहीं है। इसका पार्टी में जब मेंबरान होते हैं, जिस तरह की हमारी पार्टी है, उसमें मुख्तलिफ लोग राय रखते हैं, वो अपनी तजावीज़ पेश करते हैं और जो भी मेंबरान उन्होंने जो बात की है वो ज़ाहिर है कि वो एक प्रोविंशियल इशू है और हमारी जो प्रोविंशियल लीडरशिप है वो उसको रिजॉल्व कर रही है और ये कोई है ही नहीं एक मेंबर, उसकी मुख्तलिफ राय हो सकती है और ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कोई इस किस्म की बात ना हुई है और ना इसका इम्कान है कि जो पंजाब में जो वज़ीर आला हैं वो रहेंगे और बरकरार रहेंगे और बाकी जो है तो जो सेनेट के इलेक्शंस भी हैं वो भी इंशाअल्लाह बड़े अफ़ाम व तफ़हीम के साथ हमारी पार्टी के अंदर जो भी पार्टी का फ़ैसला होगा, जो भी प्राइम मिनिस्टर का फ़ैसला होगा, वो सब उस पर लबैक कहते हैं और लबैक कहेंगे। सर जी, दो चीज़ें, एक तो ये बताइए ब्रॉडशीट के हवाले से जो बहुत सवालात थे, अब कल मंजूरी भी दे दी गई है, इसके बाकी अरकान कब तक वो होने हैं, नोटिफाई कब तक होना है और ये कब अपना काम शुरू करेगी, पहला सवाल। और दूसरा सर ये बताएं कि PIA का जो जहाज़ हमारा वहाँ पर मौजूद है उसको वापस लाने के लिए अभी क्या कुछ हो रहा है, उसके लिए कोई फॉरेन ऑफिस कुछ कर रहा है? देखिए, पहली बात तो ये, जहाँ तक कमीशन का ताल्लुक है तो ये 1 मैन कमीशन होगा, इसमें मज़ीद अरकान नहीं होंगे और इसलिए ये तो तय है, इसका नोटिफिकेशन भी हो जाएगा आज। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक PIA के जहाज़ का ताल्लुक है तो PIA का जहाज़ के साथ जो है जो भी उनकी जो लीज़ का जो बैलेंस अमाउंट था या जिस पे कि हम उनसे बुनियादी तौर पे कोविड की वजह से पूरी एयरलाइन इंडस्ट्री को जो आलमी सतह पे एक धचका लगा है, उसके अंदर रहते हुए हमने उनके साथ नेगोशिएट कर रहे थे कि वो अपनी लीज़ की जो फ़ीस है उसमें कमी करें। अब वो मसाइल तय हो रहे हैं और उनको जो है तो पेमेंट कुछ मेरे ख्याल में कर भी दी गई है, तो इंशाल्लाह ये मामला भी जल्द रिजॉल्व हो जाएगा। डॉक्टर सराफा एहतजाज है 7 दिन से, उनके खदशात आप अपने तर्जुमान भी हैं
دیکھیں جی ان کے ساتھ نیگوشیشن جاری ہیں اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اگلے 1-2 روز میں ان کے جو مسائل ہیں ان پہ ان کے ساتھ بات چیت ایک بڑے اچھے طریقے سے اختتام پہ پہنچے گی. تھینک یو سر.